ڈاکٹر صاحبہ ہمارے سامنے جو میز ہے اس میز پہ جو سکورز ہیں جب ہم وہ دیکھتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. کسی ایک کو بھی ہٹا دیں تو حکومت بنتی نظر نہیں آتی اور اگر کسی ایک کو ملا دیں تو ان کے مزاج نظر نہیں آتے. مولانا صاحب کی بھی آج ریزرویشن آپ نے سننی ہوگی. نون لیگ کے ساتھ کیا شرائط ہیں؟ آئینی عہدے آپ نے مانگے ہیں اور اگر نون لیگ شرائط نہیں مانتی تو پھر بھی آپ منوً ملکی مفاد میں حکومت بنانے میں ان کی مدد کریں گے؟ دیکھیں اس وقت تو کوئی ایسی شرائط نہیں ہے. اس وقت جو ہماری سی میں میٹنگ تھی اس پہ یہی فیصلہ سامنے آیا ہے کہ ہم لوگ حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے. باقی ہمارے پاس صوبے میں سندھ میں بہت بڑی اکثریت ہے تو وہاں یقیناً ہم حکومت بنائیں گے. بلوچستان میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہاں بھی ہماری حکومت بنے. اور آئینی عہدوں پر کیونکہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو اس بات پر یقین بھی رکھتی ہے اور کر کے بھی ہم نے ماضی میں دکھایا ہے کہ جب بھی اس ملک پہ کوئی مشکل وقت آیا ہے تو پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست جو ہے اپنی کنسٹیٹوئنسی کو چھوڑ کر ملک کی بات کی ہے. اور اس وقت ہم یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس وقت جو اس ملک میں جو ایک سیاسی جو ایک طوفان سے گزر رہا ہے پچھلے 2 سال سے، اس سے بھی پہلے میں سمجھتی ہوں 2014 سے یہ ہوا شروع ہوئی تھی جو سیاسی طوفان ہے اور اب تک وہ جاری ہے، جو مہازارائی کی سیاست ہے اس نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے کہ ہم اب مقروض ہے. ہمارے IMF جو ہے وہ اس کی انگلیوں پہ اور اشاروں پر اس ملک کی معیشت چلتی ہے. اور اس ساری چیز کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدان مل بیٹھے اور ایک منیمم ایجنڈا کے اوپر ہم آپس میں تفرقہ ختم کر کے مل بیٹھے. اور اس میں سب سیاستدانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. انتخابی نتائج ہر پارٹی کو اپنی اپنی جگہ پر تحفظات ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں، سب پارٹیز کو ہیں، لیکن وہ سب چیزیں ایک طرف کر کے ہمیں اس ملک کو آگے بڑھانا ہے. اور اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی حکومت جس کے بھی نمبرز آئے ہیں وہ اپنی حکومت سازی میں لیں. لیکن پیپلز پارٹی کیونکہ ہم لوگ تیسرے نمبر پر ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زردانی نے جو پریس کانفرنس کی اس نے کہا کہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اس لیے ہم حکومت سازی میں نہیں آ رہے. لیکن اگر PMLN انٹرسٹڈ ہے، اپنے الائز اکٹھے کر رہی ہے تو ہم اس کو حکومت سازی میں ہم اس کی مدد کریں گے اور اس وقت غیر مشروط مدد کریں گے. یہی آفر پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے، یہی آفر ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی حکومت بنائے تو پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرے. اگر وہ اپنی بنا پا رہے، دیکھیں اگر وہ ان کی حکومت بن پا رہی ہے تو اس میں بھی پیپلز پارٹی الگ کوئی ایسا رول نہیں پلے کرے گی منفی. اگر اس کی حکومت بن رہی ہے، باقی الائز اس سے جڑ رہے ہیں تو ہمیں کیوں اعتراض ہوگا کہ وہ آئیں آگے. جس کا مینڈیٹ ہے، اصول تو یہی ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے، جس کو عوام نے چنا ہے وہ آگے آئیں اور حکومت سازی کریں. اس وقت جو سب سے متحرک جماعت لگ رہی ہے وہ PMLN لگ رہی ہے اور وہ اب آگے انہوں نے، اور جو بات چیت ہماری بات چیت جو آفیشیل لیول پر بات چیت چل رہی ہے وہ صرف اور صرف نون اور پھر آف کورس ابھی چودھری صاحب اور یہ، لیکن PTI جو ہے اس نے بالکل اپنے آپ کو ڈائیلاگ سے الگ کیا ہے. اور وہ جو خان صاحب جو جیل میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ وہی جو پرانا ان کا ایک رویہ رہا ہے. لیکن آج JUI کہتی ہے، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ایک تو عوام نے 9 مئی کا بیانیہ دفن کر دیا ہے، کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ کل تک تو خیر وہ مانتے نہیں تھے ان کو سیاسی جماعت، وہ کہتے تھے یہ شدت پسند جماعت ہے. آج وہ کہتے ہیں کہ جھگڑا ہمارے دماغوں کا ہے، جسم کا نہیں ہے. یعنی وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ بھی PTI سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ مولانا کی یہ اپروچ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا غصہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جو 9 مئی کا بیانیہ ہے وہ تو ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی. اس لا اینڈ آرڈر سچویشن میں آپ پوری ایک جماعت کو آسٹرسائز نہیں کر سکتے اور نہیں ہونا بھی چاہیے. ہاں جو انڈیویجولز اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا لینڈ.
اور صرف 9 میں کیوں؟ اس سے پہلے بھی یہ جو دھرنے والی جماعت ہے، میں تو کہتی ہوں 2014 میں اگر جو حملے پی ٹی وی پہ ہوئے تھے، جو پارلیمان کے اوپر گالی گلوچ کی گئے تھے، اس میں بھی کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اگر ایکٹ کرتی تو شاید 9 میں کا واقعہ نہیں پیش آتا. تو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے لیے سیاست کا میدان کھلا ہونا چاہیے. آزادانہ منصفانہ الیکشن صرف نہیں ہے، لیکن وہ سیاست کر سکیں اور وہ اپنے اپنے ٹرف پر سیاست کریں، اور پاکستان کے عوام پھر ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ آزادانہ منصفانہ الیکشنز کے ذریعے وہ اس کا اظہار ہو. اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس ملک کی جو سمت ہے وہ درست نہیں ہو سکتی. اچھا، عرفان صدیقی صاحب جو بہت اہم شخص ہیں مسلم لیگ نون میں، وزیر جناب نواز شریف صاحب کے قریب ہیں، ان کی منشور کمیٹی کے سربراہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی آپ ہم حکومت سازی میں ساتھ دیں گے، آئینی عہدے لے جائیں گے اور جب چاہیں گے ہماری کرسی کھینچ لیں گے. تو یا تو حکومت میں شامل ہو کے فیصلوں میں شریک ہوں اور ذمہ داری لیں، ورنہ پھر ہم کچھ اور سوچیں گے. تو یہ اپروچ صحیح ہے مسلم لیگ نون کی؟ دیکھیں، وہ عرفان صدیقی صاحب اپنے کالمز بھی لکھتے رہتے ہیں. ان کا نظریہ ہے، ہماری پوری جماعت مل بیٹھی ہے اور ہم نے ملک کی بات کہی ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں اس میں ہم حصہ لیں گے. کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز بہت ذمہ داری کی پوزیشنز ہوتی ہیں. آپ کا آئین جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز جو ہے اس کی سمت وہ طے کریں گی. صدارتی پوزیشن ہے، اسپیکر کی پوزیشن ہے، آپ کی گورنر کی پوزیشن ہے. یہ پوزیشنز وہ ہیں جو اس ملک کو استحکام دیں گی. تو یہ ایک سٹیپ ہم آگے بڑھے ہیں، ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے، اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. کیونکہ یہ بوجھ ہم کیوں لیں اگر پی ایم ایل این کے اوپر اس وقت بہت سارے اس الیکشن میں جو پنجاب کے الیکشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے، بہت زیادہ. یہ کنٹروورشل مینڈیٹ ہے، یہ ایک ریئل مینڈیٹ نہیں ہے، یہ کنٹروورشل مینڈیٹ ہے. اور پھر اس لیے یہ پہلا قدم ہے پیپلز پارٹی نے، اور یہ ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے کہ ہم نے ملک کی خاطر، ورنہ جو ماضی میں ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے جو کیمپین چلائی ہے وہ اس نقطے پہ چلائی ہے کہ پی ایم ایل این نے کوئی اچھی یہ 16 ماہ اس ملک کو کوئی اچھے مثال نہیں قائم کیے گورننس کے. کوئی جو اسپیشلی جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے اس سے آج بھی لوگ بیزار ہیں اور مایوس ہیں. سوال یہ ہے کہ پوزیشن آپ آئینی لے رہے ہیں، کور آپ جو کنٹروورشل مینڈیٹ ہے اس کو دے رہے ہیں، لے نہیں رہے ہیں. ہم کانٹیسٹ کریں گے، ہم فیلڈ میں ہوں گے.